بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج ہم کرنے والے ہیں ورک شیٹ نمبر 7۔ اس میں ہمارے پاس ہے اسم معرفہ کی اقسام۔ جی، اسم معرفہ کسے کہتے ہیں؟ کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم معرفہ کہتے ہیں۔ مثلا قائد اعظم، لاہور، ہمالیہ، بانگ درا۔ یعنی اگر ہم کسی کا نام لے لیتے ہیں، خاص نام لیتے ہیں، تو وہ اسم معرفہ کہلاتا ہے۔ ہم اگر لڑکا کہیں گے تو وہ اسم معرفہ نہیں ہوگا، کیونکہ تمام لڑکے ہی ہوتے ہیں۔ اگر ہم حمزہ کہہ دیں گے تو وہ اسم معرفہ ہو جائے گا۔ اگر ہم شہر کہیں گے تو وہ اسم معرفہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ہم کہیں گے لاہور تو یہ اسم معرفہ ہے، ایک خاص شہر کا نام ہے۔ اسی طرح پہاڑ، تمام پہاڑ ہی ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ہم ان میں سے کسی کا نام لے لیں گے، ہمالیہ، تو یہ ایک اسم معرفہ ہو جائے گا۔ اسی طرح بانگ درا ایک کتاب کا نام ہے، تو تمام کتابیں تو کتاب ہی کہلاتی ہیں۔ لیکن اگر ہم ان کا نام لے لیتے ہیں، قرآن مجید، بانگ درا، بال جبریل، تو یہ اسم معرفہ ہو جائیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسم معرفہ کی کتنی اقسام ہیں۔ اسم معرفہ کی 4 اقسام ہیں۔ کتنی اقسام ہیں بچوں؟ اسم معرفہ کی 4 اقسام ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے وہ اسم جو کسی دوسرے اسم کی قربت یا دوری کو ظاہر کرے، اسے اسم اشارہ کہتے ہیں۔ مثلا وہ، یہ۔ قربت کہتے ہیں قریب ہونے کو، یا دوری یا دور ہونے کو۔ یعنی ایسا اسم جو کسی چیز کے قریب ہونے کو یا دور ہونے کو ظاہر کرتا ہے، ہمارے بولنے سے پتہ چلے کہ یہ چیز دور ہے یا قریب ہے، تو اسے اسم اشارہ کہتے ہیں۔ مثلا وہ، اب وہ سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ چیز ہمارے قریب نہیں ہے، دور ہے۔ اور یہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ چیز ہمارے قریب ہے، دور نہیں ہے۔ تو وہ دوری کو ظاہر کر رہا ہے اور یہ قریب کو ظاہر کر رہا ہے، قربت کو ظاہر کر رہا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں ہم۔ وہ اسم جو اپنے معنی واضح نہ کر سکے، وہ اسم موصول کہلاتا ہے۔ مثلا جو کچھ، جس، جنہیں، جیسے۔ جی بچوں، یہ وہ الفاظ ہیں کہ جہاں پہ یہ الفاظ آ جاتے ہیں، وہ جملہ دوسرے حصے کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتا، ہمیں اس کے مکمل معنی سمجھ میں نہیں آتے۔ جیسا کہ میں نے جو قلم خریدا، یہاں اس میں جو کا لفظ آ رہا ہے، تو میں نے جو قلم خریدا، اس جملے سے ہمیں کچھ بھی واضح نہیں ہو رہا، پورا مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا جب تک ہم اس کے ساتھ ایک اور حصہ نہیں جوڑیں گے۔ مثلا میں نے جو قلم خریدا وہ بہت خوبصورت ہے، یا وہ بہت اچھا لکھتا ہے، تو یہ جملہ 2 حصوں سے مکمل ہوتا ہے۔ اور اس کی ایک اور پہچان بھی ہے کہ یہ لفظ جیم سے شروع ہوتے ہیں، جیسا کہ جو کچھ، جس، جنہیں، جیسے۔ اب اگلا لفظ ہمارے پاس ہے جو کچھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی بنایا، اب اس سے مکمل بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو جب تک ہم جملے کے ساتھ ایک اور حصہ نہیں جوڑیں گے، یعنی اس میں جملے کے 2 حصے ہوتے ہیں، اگلا حصہ جڑے گا تو ہمیں بات کی مکمل سمجھ آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی بنایا ہے وہ سب بہت خوبصورت ہے، یا اس میں کچھ بھی بیکار نہیں ہے، وہ سب فائدہ مند ہے۔ اگلا حصہ جوڑیں گے تو ہمیں مکمل بات سمجھ میں آئے گی۔ اس سے آگے ہے جس، جنہیں، جیسے۔ جی بچوں، یہ بھی ایسے ہی ہیں، جب تک ان کے ساتھ جس جملے میں یہ آ رہے ہیں اس میں دوسرا حصہ نہیں اٹیچ ہوگا تو ہمیں بات کی سمجھ نہیں آئے گی۔ جیسا کہ میں جس گھر میں رہتی ہوں۔ اب کیا میں جس گھر میں رہتی ہوں؟ میں جس گھر میں رہتی ہوں وہ بہت بڑا ہے، یا وہ بہت خوبصورت ہے، وہ بہت چھوٹا ہے۔ دوسرے حصے کے ساتھ یہ جملہ مکمل معنی دے گا۔ جنہیں، میں نے جنہیں گھر میں بلایا ہے، اب اس سے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کنہیں گھر میں بلایا؟ میں نے جنہیں گھر میں بلایا ہے وہ میرے استاد ہیں، وہ میرے رشتہ دار ہیں، وہ میرے اسٹوڈنٹس ہیں۔ یعنی اگلا جملہ ہم لگائیں گے تو ہمیں بات مکمل سمجھ میں آئے گی۔ اسی طرح ہے جسے۔ اللہ جسے چاہتا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا؟ اللہ جسے چاہتا ہے اسے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے ذلت دیتا ہے۔ یعنی اگلا جملہ جوڑیں گے، فقرہ جوڑیں گے تو ہمارا مطلب سمجھ میں آئے گا، بات مکمل ہوگی۔ جی بچوں،
آگے دیکھتے ہیں ہم اسم ضمیر کو. وہ اسم جو کسی نام کو بار بار لانے کے بجائے استعمال کیا جائے اسے اسم ضمیر کہتے ہیں. جی بچوں، کسی کا نام لینے کے بجائے جو لفظ ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں اسے اسم ضمیر کہتے ہیں. مثلاً میں، مجھے، میرا، ان، انہیں، ہم، ہمیں، ہمارا، تم، تمہیں، تمہارا. تو یہ تمام اسم ضمیر ہیں، یعنی ہم کسی کا نام نہیں لے رہے. جس لفظ سے ہم نام کی جگہ پہ انہیں مخاطب کر رہے ہیں تو وہ اسم ضمیر کہلائیں گے. آگے ہے وہ اسم جو مختلف اشخاص کی پہچان کے لیے علامت کا کام دے اسے اسم علم کہتے ہیں. جی بچوں، اس میں علم وہ اسم ہے جو کسی کی خوبی کی بنا پر اس کو دے دیا جاتا ہے یا کوئی خود سے رکھ لیتا ہے، یعنی ان کا اصل نام نہیں ہوتا، اصل نام کچھ اور ہوتا ہے. یہ نام ان کو دیا جاتا ہے یا وہ خود سے رکھ لیتے ہیں. مثلاً غالب شاعر، یہ ایک تخلص ہے. شاعر اپنے نام کی جگہ پہ تخلص کا استعمال کرتے ہیں تو یہ بھی ان کا اصل نام نہ ہوا. یہ کیا ہے؟ اسم علم ہے. نشان حیدر، یہ بہادری کی علامت ہے، یہ بہادری پہ دیا جاتا ہے تو یہ بھی اصل نام نہیں ہے، اس کو اسم علم کہتے ہیں. ابن مریم بھی اصلی نام نہیں ہے، بلکہ ماں کے ساتھ یا باپ کے ساتھ جب نسبت کر کے کوئی نام دیا جاتا ہے تو اسے بھی اسم علم کہتے ہیں. جیسے ابن مریم، ابو ہریرہ، بنت خدیجہ. تو یہ تمام کیا ہوں گے؟ اسم علم. اسی طرح قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا اصلی نام نہیں ہے، ان کا اصل نام محمد علی جناح ہے. تو یہ انہیں ان کے کام پہ دیا گیا، انہوں نے جو پاکستان بنانے کے لیے خدمات سر انجام دیں اس پر انہیں قائد اعظم کا خطاب دیا گیا، تو یہ بھی ان کا اصلی نام نہیں ہے، تو یہ اسم علم ہے.